قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو. نحلا کے حوالے سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کا لغت میں معنی عطیہ، ہدیہ، ہبہ، تحفہ، گفٹ آتا ہے. اور جب بھی بندہ کسی کو عطیہ دیتا ہے تو وہ دل کی خوشی سے دیتا ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا. تحفہ ہمیشہ انسان اپنے دل کی خوشی سے دیا کرتا ہے. اس لیے یہاں پر نحلا کا معنی دل کی خوشی کیا گیا ہے، وگرنہ یہ صرف عطیہ نہیں ہے بلکہ مہر ذمہ میں واجب ہے جس کا دینا ضروری ہے. اور عربی میں نحلا عطیہ کے معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا بڑا استعمال ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، ما نحل والد ولدہ، کہ کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو اس سے بہتر کبھی کوئی عطیہ نہیں دیا کہ وہ اس کو اچھا ادب سکھا دے. اچھا ادب دینداری ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دینداری سکھا دے، دین سکھا دے. چنانچہ ہمیں اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کی فکر کرتے ہیں، وہاں ان کے اندر دین پیدا کرنے کی بھی کوشش کی جائے. اس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. یہ سب سے اچھی عطا ہے اپنی اولاد کے لیے. تو بہرحال یہاں پر نحلا عطیہ کے معنی میں استعمال کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں. دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی تھی. تو ان میں سے ایک نے یعنی نعمان کی والدہ نے حضرت بشیر سے کہا کہ آپ اپنا فلاں غلام میرے بیٹے نعمان کی ملک کر دیں، ان کو عطیہ کر دیں. اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں. چنانچہ حضرت بشیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چلے گئے اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری ایک بیوی نے یہ بات کہی ہے کہ فلاں غلام اپنا میرے بیٹے نعمان کی ملک کر دو، ان کو ہبہ اور عطیہ کر دو، اور اس پر گواہ بھی آپ کو بنائیں. چنانچہ میں نے عطیہ کر دیا ہے تو آپ اس پر گواہ بن جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکل والدک نحلتہ مثل ھذا، کیا آپ نے اپنے باقی سب بچوں کو بھی اسی طرح کا غلام عطیہ کیا ہے؟ تو یہاں پر بھی نحلتا نحلا سے ہے جس کا معنی عطیہ کرنا، کہ جیسے نعمان کو اپنے ایک بیٹے کو غلام دے رہے ہو، آیا باقی بچوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہے. تو فرمایا کہ جاؤ پھر میں اس پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے. اپنی اولاد میں سے ایک کو نوازنا، باقیوں کو محروم کر دینا، بے انصافی کرنا، یہ ظلم ہے، میں اس پر گواہ نہیں بنتا. تو وہی بات جو پہلے بھی کئی درسوں میں ذکر ہوئی تھی کہ اسلام میں تو قدم قدم پر لوگوں کو ظلم سے بچانے کی تعلیمات دی جا رہی ہیں.
اور غیر مسلم طاقتیں ہیں کہ وہ اسلام کو ہی جبر کا دین ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنے مذہب پر، اپنے دین پر پورا بھروسہ اور اطمینان اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اس سے بہتر اور کوئی راستہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنی اولاد میں بھی برابری کرنی چاہیے۔ تو عرض یہ کیا تھا کہ نحلہ کا لفظ عطیہ کے معنی میں اگرچہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر محض دل کی خوشی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ظلم رائج تھے ان میں سے چوتھے ظلم کا تذکرہ ہے زمانہ جاہلیت میں، کہ عام طور پر شوہر اپنی بیویوں پر دباؤ دے کر ان سے مہر معاف کروا لیا کرتے تھے۔ یہ دباؤ چاہے ذاتی ہو، چاہے ماحول کا ہو، معاشرت کا ہو، رسم و رواج کا ہو، کسی طرح سے ایسا موقع بنا لیا جائے کہ آدمی معاف کرنے پر مجبور ہو جائے، تو کسی موقع کا دباؤ ہو، کسی طرح کا بھی دباؤ ہو تو شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ چنانچہ بڑا واضح حکم ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہ اگر اس میں سے کچھ حصہ تمہیں وہ اپنے نفس کی، دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو پھر فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تم اس کو خوش دلی سے اور مزے سے کھا سکتے ہو۔ یہاں پر طبنا دل کی خوشی، اور اس کے لیے آگے لفظ نفس استعمال کیا ہے، عن شیء منہ نفسا، دل کا ذکر نہیں کیا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ آدمی ناجائز رقم بھرتا ہے جیسے رشوت وغیرہ میں، لیکن اس کو آگے کچھ مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں رشوت دوں گا تو مجھے ملازمت مل جائے گی، اور ملازمت میں وہ سمجھتا ہے کہ اگرچہ ابھی مجھے کچھ رقم بھرنی پڑ جائے گی لیکن ساری زندگی اچھی تنخواہ ملے گی اور میرا روزگار اچھا چلتا رہے گا، تو انسان عقلی طور پر، دلی طور پر اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اس کو قدر اطمینان ہو جاتا ہے اور وہ رشوت بھر دیتا ہے۔ تو دل بسا اوقات جلدی راضی ہو جاتا ہے، بخلاف نفس کے، کہ نفس اس وقت بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس آدمی کا بھلا اس سے کیا حق ہے، میری تعلیم ہے، میری ڈگری ہے، میں میرٹ پہ ہوں، میرا حق ہے، اور مجھے سرکار یہ ملازمت دے رہی ہے، تو یہ بیچ میں آدمی خامخواہ مجھ سے اتنے پیسے لے رہا ہے، تو نفس اس کا مطمئن نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے یہاں پر لفظ نفس استعمال کیا ہے کہ اگر دل راضی ہو بھی جائے، بندے کا نفس مطمئن نہ ہو، تب بھی اس کا مال استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ عورتیں تمہیں معاف کریں اپنے نفس کی خوشی سے تو تب تو ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے جائز ہو، اگر کسی طرح کے دباؤ میں آ کر وہ معاف کرتی ہیں اور اس میں ان کے نفس کی خوشی شامل نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ خبردار ظلم سے بچو، کسی کا مال دوسرے کے لیے اس کے نفس کی خوشی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو یہ ساری شکلیں رائج تھیں جس کو اسلام نے منع کر دیا، لیکن اگر اس وقت بھی ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، گرد و نواح کا جائزہ لیں، اپنی صورتحال پر غور کریں، تو یہ ساری شکلیں اب بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، چاہے وہ مہر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جائیداد اور وراثت کے حوالے سے ہو۔ ہم لوگ دل کی خوشی سے دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے رزق بڑھ جائے گا۔ یہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ رزق کا تعلق مقدر کے ساتھ ہے، جائیداد کے زیادہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ جائیداد اگر کسی کی ناجائز دبا کر زیادہ بھی کر لی جائے تب بھی رزق میں ایک ذرہ بر اضافہ نہیں ہوتا، رزق اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ناجائز کے چکر میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے اور اپنے مقدر پر راضی رہنا چاہیے۔
تو انشاءاللہ العزیز حلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو بہت زیادہ کچھ عطا کر دیں گے۔ اور اگر ہم غور کریں تھوڑا سا تو یہ مشاہدے کی چیز ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ حلال میں واقعی اللہ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں، اور اگر ناجائز کر لیں تو پھر ساری زندگی کی تنگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کسی کا مال کسی اعتبار سے بھی اس کے نفس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمہ طرح کے ناجائز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔